نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حضرات، درس عقائد اہل سنت میں آج ایک سوال کا جواب جو کراچی سے ہمارے ایک دوست نے مجھے بھیجا ہے، اس سوال کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ سوال یہ تھا کہ میں نے ایک درس میں کہا کہ جب بھی کسی بھی انسان کو عقائد کے سلسلہ میں یا باقی دین کے معاملہ میں کوئی بھی سوال ذہن میں آئے کہ اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، جس کے ذہن میں کوئی شک شبہ یا کوئی سوال آئے کہ وہ فوری طور پر اجمالی ایمان کا اعادہ کرے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، میرا اس پر مکمل ایمان ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی پہلی فرصت میں وہ کسی عالم اہل سنت سے رابطہ کر کے اپنا وہ سوال حل کرا لے، اپنا وہ شک شبہ دور کر لے، اور عقیدے کے مسئلے میں اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ کلیئر، صاف، واضح رکھے۔ شک و شبہات ذہن میں رکھ کر زندہ رہنا ایز اے مسلم یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ دین کے معاملات میں اپنے شکوک و شبہات اگر کسی طرف سے آ بھی جائیں یا شیطان ان کے دل و دماغ میں کوئی سوال ڈال دے تو وہ اس کو اپنے دل و دماغ سے ریموو کرے اور یقین پر رہیں۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ میں نے کہا علماء اہل سنت سے رابطہ کریں، یہ کیوں؟ تو آج انشاءاللہ میں اس کا جواب عرض کروں گا کہ بھائی اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ قرآن مقدس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ بات اہل علم سے، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اللہ پاک نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ کتابوں میں تلاش کر لیا کرو خود۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اہل وہ علماء ہیں، انسان ہیں، ان انسانوں سے پوچھ لیا کرو کہ جو علم والے ہیں۔ ذکر پھر ہر علم والا بھی نہیں ہے، ہر علم والے سے پوچھنا بھی نہیں ہے، یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ پھر فرمایا تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے قرآن مقدس میں بہت سی مثالیں بیان کی ہیں، بہت سی چیزیں بیان کی ہیں، ان کو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا، ان کو سمجھے صرف علماء ہی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب قرآن حکیم کی جو بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ سب کے سب عوام نہیں کچھ سمجھ لیتے ہیں عوام بھی، لیکن ساری باتیں نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں ان باتوں کے لیے
کتابوں کی طرف جانے کے بجائے اللہ رب العزت نے فرمایا علماء کے ساتھ رابطہ کرو۔ یہ خود قرآن حکیم کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس قسم کے احکام موجود ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ جو پیچیدہ مسئلہ ہو تو اس کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جنہیں استنباط کرنے کی قرآن حکیم سے اور احادیث سے اور سنت نبویہ سے مسائل اخذ کرنے کی جن میں صلاحیت ہے۔ اللہ پاک نے ہم روزانہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ پاک ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ تو فرمائے سیدھی راہ کون سی ہے؟ فرمائے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر ہم کہتے ہیں آمین۔ سیدھی راہ ان لوگوں کی ہے کہ جن پر اللہ کا احسان ہوا ہے، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم والے تھے لیکن گمراہ ہو گئے۔ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن انہوں نے اپنے علم کو دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ عیسائیوں کے پاس علم تھا لیکن انہوں نے بھی تحریف کر دی، تو فرمایا ان کے راستے پر نہیں چلنا، ان لوگوں کے راہ پر چلو۔ یہ کتابیں نہیں ہیں بھائی، انسان ہیں، ان لوگوں کے پاس جاؤ، ان کے راہ پر چلو کہ جن پر خدا کا انعام ہوا ہے۔ اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے انعام یافتہ لوگ وہ ہیں، فرمایا وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، یہ سب کے سب انسان ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فرمایا اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور تم میں جو صاحب امر لوگ ہیں۔ صاحب امر سے مراد فقہاء ہیں، علماء ہیں، اور اس کی تفسیر میں تقریباً تمام مفسرین فرماتے ہیں جہاں آفیسر حکمران آتے ہیں وہاں ہی اصل میں یہ فقہاء اور علماء مراد ہیں۔ تو چونکہ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہدایت آنے کے بعد، تو ظاہر بات ہے کئی لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں، ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم تو بڑے سیدھی راہ۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس راستے پر عام مسلمان چلتے ہیں اس راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چلے گا تو اللہ پاک نے فرمایا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ اس بات کا پابند نہیں کیا کہ ہم کتابیں تلاش کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں فرمایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس قرآن حکیم کا جو مفہوم اور احادیث اور سنت نبوی کا جو مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمجھتی ہے وہی حق ہے، وہی اہل ایمان کا راستہ ہے، وہی جنت کا راستہ ہے۔ اس لیے اب فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کی راہ پر چلو کہ جو لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ والے۔ بس یہ شرط ہے کہ عالم ہو اور عالم ربانی ہو، اس کے پاس جانا چاہیے۔ خود کتابیں اگر کھنگالنا شروع کر دو گے
تو بہت بڑی غلطی کرو گے۔ یہ اور اس جیسی متعدد قرآن پاک کی آیات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی قرآن حکیم کی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے تمہیں انبیاء کرام کا دامن تھامنا پڑے گا، اولیاء اللہ کا دامن تھامنا پڑے گا، علماء کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا، اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے انسان ہیں۔ اس تمام تر جہاں بھی قرآن مقدس میں ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی اور ہدایت کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا کیوں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب لوگ دین حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں، تو اس سے تو نظام زندگی میں خلل آئے گا۔ یہ مسلم امہ کی، مسلم سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ادارے قائم کریں، اور وہاں ان اداروں میں ہر شہر سے، گاؤں سے، علاقے سے اپنے کچھ بچوں کا، کچھ لوگوں کا انتخاب کریں، وہ جائیں، جا کر دین مکمل، اس کی حکمتیں، اس دین کے سارے اصول و فروع، جزیات و کلیات وہ سارا سیکھیں، اور واپس آ کر اپنی قوم کو اللہ کا دین سکھائیں۔ اور وہ جو قوم ہے جنہوں نے مکمل دین نہیں سیکھا، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی پیروی کریں، انسان ہیں۔ تو اس جیسی بہت سی قرآن حکیم کی آیات ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم دیا گیا ہے کہ علماء کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، علماء سے رابطہ کریں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اتبعوا سواد العظم فإنه من شذ فی النار۔ فرمایا سواد اعظم، جو میری امت کا بڑا گروہ ہوگا نا، اس کے ساتھ وابستہ رہنا، ان کی اتباع کرنا، ان کے راستے پر چلتے رہنا۔ جو آدمی ان کے راستے سے ہٹے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری ساری کی ساری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ اب یہ پوری روئے زمین پر جو بھی لوگ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا جو کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، ان کا جو سواد اعظم گروہ کون سا ہے؟ وہ اہل سنت و جماعت ہے، اور ان کے علماء ہی ہیں۔ میجارٹی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر آج تک اسی گروہ کی رہی ہے، اسی کی اتباع کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور اسی میں یہ جو آج کل ہے ہم کتابی مسلم ہیں، ہم بابی مسلم نہیں ہیں، جیسے وہ مرزا جہل میں کہتا ہے۔ میرے بھائی، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں نا، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اٹھا کر دیکھ لو تفسیر مصطلح الحدیث، جنہوں نے یہ حدیثیں لکھی ہیں نا، انہی ہی محدثین نے اور انہی لوگوں نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ صرف کتابوں پر ریلائی نہیں کرنا، صرف اونلی کتابوں پر ریلائی نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب سوائے قرآن حکیم کے موجود نہیں ہے کہ جس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لفظی غلطی نہ ہو،
یا کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو۔ عام انسان اگر کتابیں پڑھ کے صرف کتاب کو دیکھ کر مسئلہ بتائے گا تو کتاب میں تو غلطی کا امکان موجود ہے۔ آپ بالکل 2 کتابیں لے لیں کسی بھی دنیا میں، 2 کتابیں، صرف میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، 2 کتابیں لے لیں کوئی بھی کسی بھی کتاب میں، اور ان کو پڑھیں A to Z، اگر تو دونوں کے حرف بر حرف ساری کی ساری ایک جیسی ہوئیں تو پھر تو آپ کہنا کہ میں وہ ٹھیک ہے ہم غلط ہیں۔ لیکن اگر ان میں فرق محسوس ہوا تو کہیں سے کئی جگہ پر مس پرنٹ ہو جاتی ہیں چیزیں، کئی مقامات پر ایک پرنٹنگ میں کچھ اور ہوتا ہے، دوسری پرنٹنگ میں سیم کتاب ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، دین جب تک کوئی دین کے پر مہارت نہیں نہ ہوتی، اس کو کون سی اب 2 کتابوں میں جو فرق ہوتا ہے اس کا غلطی کون نکال سکتا ہے؟ عام آدمی کے بس کی بات ہے کہ 2 کتابیں، بلکہ بعض اوقات ٹوٹل ایک مشرق بتا رہا ہوتا ہے، دوسرا مغرب، اپوزٹ 2 نقیضین ہوتی ہیں۔ ان کتابوں کی غلطیوں کو عام انسان کے بس کی بات ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ اس کاتب کی غلطی ہے، پرنٹنگ کی غلطی ہے، کسی لکھنے والے کی غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں ایک خاتون آئی، آ کر مسئلہ پوچھا، اور سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسئلہ بتایا۔ جب الوداع ہونے لگی تو سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے کوئی بھی مسئلہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے اور میں دوبارہ مدینہ طیبہ آؤں اور آپ مجھے نہ ملیں، مقصد یہ کہ آپ اس دنیا سے عالم آخرت کی طرف سفر کر جائیں، آپ پردہ فرما جائیں، آپ کا وصال ہو جائے، میں کیا کروں؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم قرآن کھول کر نا تو ادھر سے مسائل کو معلوم کر لینا، یا احادیث کسی کو کھولنا ادھر سے سب کچھ لکھا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں دوبارہ کوئی بات پوچھنے کی ضرورت محسوس ہو، میرے پاس میں یہاں نہ ہوں، تو فرمایا تم ابو بکر صدیق کے پاس جانا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عالم تھے، صحابی رسول ہیں، ایک انسان تھے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے، فرمایا جب قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی، علم اللہ تعالیٰ دین کا علم اٹھا لے گا، یہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ صحابہ اکرام کے ذہن میں خیال ہے کہ شاید کتابوں کے جو حروف ہیں یہ مٹ جائیں گے، یا ہمارے سینوں سے قرآن حکیم کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں، آگے اولادوں کو پڑھائیں گے، آگے پڑھائیں گے، تو یہ مٹے گا کیسے؟ کیا ہمارے سینے سے اٹھا لیا جائے گا؟ کہ ہماری جو دل و دماغ میں قرآن حکیم کی آیتیں یاد ہیں یہ بھلا دی جائیں گی، یا کتابوں کے جو حروف ہیں یہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا؟ یہ ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا۔ نہ دل و دماغ سے قرآن حکیم کو مٹایا جائے گا، نہ کتابوں کے حروف کو مٹا دیا جائے گا۔ ہوگا یہ کہ علماء جو علم کے وارث ہوتے ہیں، جو علم کو حقیقتاً جاننے والے ہوتے ہیں، فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ موت طاری فرما دے گا، علماء کثرت کے ساتھ وفات پا جائیں گے، اور جو پیچھے بچیں گے وہ جاہل بچیں گے، اور لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، اور وہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت آج تک یہی راستہ دکھاتے آئے ہیں
کہ بھائی کوئی بھی دین کا مسئلہ ہو، چونکہ یہ بات قرآن حکیم کی روشنی میں اور ارشادات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور ایک فیکٹ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اس کے مطابق کہ علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علماء ہیں علماء ربانیین اور ایک ہوتے ہیں علماء سو۔ جتنے بھی بد عقیدہ علماء ہیں یہ علماء سو ہیں، جو کسی نہ کسی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر دین کی بات کرتے ہیں، اصل میں ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ علماء ربانیین وہ ہوتے ہیں کہ جو محض رضا الہی کے لیے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایک تو وہ عالم ربانی ہونا چاہیے کہ جو بغیر کسی خوف و خطر کے، بغیر کسی لالچ و دباؤ کے مسئلہ بتا سکے، اور دوسرا کہ اس میں مسئلہ بتانے کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ صرف عالم ربانی ہونا ہی کافی نہیں ہے، یعنی اس کی نیت تو بڑی خالص ہے لیکن اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، یا اس کے پاس علم تو ہے لیکن اس کی نیت میں خلوص نہیں ہے، کھوٹ ہے، تو ان دونوں قسموں کے عالموں سے کوئی مسئلہ، کوئی فتویٰ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف عالم ہو جانا یا بس بات کر دینا، آج کل چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو بناؤ، لوڈ کرو اور بات سمجھنا کہ اور منہ پھٹ ہو جانا، بھائی یہ سب گمراہ قسم کے لوگ ہیں، ان سے بچو۔ بہت سے میڈیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے پاس علم، اگر وہ بازاروں سے کتابیں، ترجمے والی کتابیں لے لیتے ہیں اور نہ انہیں کسی اصول کا پتہ، نہ انہوں نے صرف پڑھی، نہ انہوں نے نحو پڑھی، نہ علم فصاحت و بلاغت کو پڑھا، نہ انہوں نے ائمہ دین کے آراء کو پڑھا، نہ انہوں نے منطق پڑھی، نہ انہوں نے دین کے اصولوں کو سمجھا، نہ ان اصولوں سے جو فروعات ہوتے ہیں ان تک ان کی رسائی ہے، تو بس جو کچھ منہ میں آیا، جو کچھ سمجھ آیا بس وہ بیان کرتے گئے۔ میرے بھائی یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کیمسٹ پر جا کر اپنی مرضی سے دوائی کھانا، یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ دوائی وہی مفید ہوتی ہے جو ڈاکٹر تجویز کرے۔ اسی طرح دین اتنے ایک وسیع اللہ رب العزت کا، یہ انسانیت کی فلاح کے لیے، انسان کی دنیا آخرت کی نجات کے لیے ایک بہت وسیع نظام زندگی ہے دین۔ یہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر دین وہی حق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک امت کی میجارٹی جس پر چلتی آ رہی ہے، اور علماء اہل سنت، جس آدمی کو چند حدیث کی کتابیں، یعنی اگر ان کے سارے نام پوچھے جائیں اس کا بھی پتہ نہ ہو، نہ کسی فقہ کا پتہ ہے، نہ کوئی اس نے عقیدے کی کتابیں پڑھی ہیں، نہ اس نے کوئی اصول پڑھا ہے، نہ کوئی علم کے اصول و فروعات کو وہ جانتا ہے، بس 2-4 کتابیں، 10-15 کتابیں بازار سے لی ترجمہ والی، اور ان کو دیکھ کر یا یوٹیوب پر اور اس میڈیا سے بیانات چند کلپ سنے اور آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ یہ سب چیزیں گمراہی کا راستہ کھولتی ہیں۔ ہاں، جرنل نالج کے لیے، اوور آل نالج کے لیے آپ یہ سارے کام کرتے رہیں، لیکن کسی بھی مسئلے پر اس کے رولنگز دینے کے لیے، مسئلہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک قرآن حکیم کی آیت یا کوئی ایک حدیث دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ قرآن حکیم کی آیات، ایک آیت دوسری آیت اس کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے۔ آیات میں نسخ موجود ہے، احادیث میں نسخ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت طیبہ ہے وہ صحابہ اکرام نے سرکار کے سامنے نبی ان کو تعلیم دی ہے۔ جو حدیث کا مفہوم وہ معتبر ہوگا جو صحابہ اکرام سمجھے ہیں، اور صحابہ اکرام نے جو دین آگے پھیلایا ہے۔ اگر یہ اتنا ہی کافی ہو جاتا،
بس صرف قرآن حکیم کا بس ہونا ہی کافی ہوتا مسئلے کے لیے، تو سب سے پہلا اختلاف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا تھا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کرنے کا معاملہ تھا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جس کو باغ فتح کہتے ہیں اس کا مسئلہ پیدا ہوا۔ تو اگر یہ مسئلہ اتنے آسان تھا تو قرآن تو موجود تھا سب کے پاس، قرآن تو سب کے پاس موجود تھا، مگر ان تمام مسائل کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حل کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہوا تھا سارے صحابہ کرام نے، لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے تھے تمام مسائل کا حل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل فرمایا۔ کیوں؟ ان کے پاس وہ علم تھا جس کی طرف کئی صحابہ کرام کی توجہ نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سرکار کا فرمان ہے، یہ سرکار، حالانکہ جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان نے کہا مجھے تو ایسا پتہ چلا کہ جیسے شاید یہ قرآن کی آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، ہمارے اس طرف توجہ گئی نہیں تھی، ابھی ہم نے پتہ چلا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہر ایرے گہرے نتھو خیرے سے مسئلے پوچھیں گے نا تو پھر گمراہی پھیلے گی۔ اس کے لیے ایک متعین راستہ ہے دین میں کہ مسئلہ جب بھی پوچھنا ہے تو کسی عالم اہل سنت سے پوچھنا، اور عالم اہل سنت سے مراد بھی کیا ہے؟ یہ جو مساجد کے ائمہ ہیں نا، یہ مراد نہیں ہے، یاد رہیں، یہ تو واجبی سے ان کے پاس علم ہوتا ہے، واجبی سے علم ہوتا ہے جس سے بس نماز پڑھا سکیں، مسجدوں کا نظام چلا سکیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو مسجد کا امام ہو وہ کوئی بہت بڑا عالم بھی ہو، وہ فقیہ بھی ہو۔ میرے بھائی، عالم، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کسی مسجد کا امام نہیں ہے وہ عالم بھی نہیں ہے، نہیں، وہ عالم ہو، اگر عقیدے کا مسئلہ ہو تو وہ ماہر ہو عقائد، اس نے تمام عقائد کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں اور کسی استاد سے پڑھی ہوئی ہوں، بازار سے خرید کر نہ پڑھی ہوئی، کسی عالم سے وہ کتابیں پڑھی ہوں۔ اگر فقہ کا مسئلہ ہے تو وہ کوئی فقیہ ذہن کا عالم ہو، اس سے مسئلے پوچھا کیا کرو، اور یہ سب سے پہلے یہ کنفرم کر لو کہ وہ اپنے عقیدے میں مضبوط ہوں، ورنہ اگر ہر ایک کے پاس چلے جاؤ گے تو خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہے اور تمہیں بھی گمراہ کر دے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ بھائی علماء، عالم کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھو، اس کے ساتھ مضبوط رکھو۔ تو جب آدمی، اور یہ جو عامت الناس مساجد کے ائمہ ہے، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ان کے پاس مسئلہ آ جائے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر مسئلے کا جواب دے دے۔ میرے بھائی، ہر مسئلے کا جواب دینا یہ جہالت کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ جاہل ہے جو ہر مسئلے کا جواب دے دے۔ جتنا اس کو صحیح کلیئرلی بالکل پورا یقین ہے کہ مسئلہ ایسا ہی ہے، جو ہے اتنا مسئلہ تو بتا دے، اور اگر کوئی مسئلہ نہیں آتا تو وہ دوسرے کی طرف ریفر کر دے کہ بھائی مجھے نہیں پتا، فلاں عالم ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ اور یہ پھر ائمہ جو مساجد کے ائمہ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ذہن میں رکھیں کہ اس شہر میں، اس ملک میں سب سے بڑا سنی عالم عقیدے کے میدان میں یا فقہ کے میدان میں کون ہے، جو ہو اس کی طرف ریفر کر دیں، بس اتنی ذمہ داری ہے۔ ہر عالم کے لیے ہر مسئلہ بتانا، ہر مسئلے کا جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہر مسئلے کا جواب نہ دے، مسئلے ان کا جواب دے جس پر اس کو پورا یقین ہو، جس کا پورا اس نے صحیح طریقے سے کسی عالم کے پاس یا جب وہ مستند عالم ہے تو پھر اس نے صحیح طریقے سے کتابوں کو سمجھ کر پڑھا ہو۔ تو اللہ پاک، مجھے امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ جو آج کل راستے میں بنے ہوئے عالم ہیں نا، راستے میں جیسے کئی ہیں، تو بھائی ان سے بچو۔ جو آپ پہلے، سب سے پہلے تو یہ پوچھو نا کہ کسی مدرسے میں پراپر، کسی اہل سنت و جماعت کے مدرسے میں
8-10 سال وہ پڑھا ہے، اگر پڑھا ہے تو پھر بھی ہم اس کی بات کو غور کر سکتے ہیں۔ تو جب کسی مدرسے میں گیا ہی نہیں ہے، بازار سے کتابیں خریدی ترجمے والی اور ان کو پڑھ کر بیان کرنا شروع کر دیا، تو یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہے صحیح مسئلہ بیان کرنے کی۔ اور یہ جتنی گزشتہ 1-2 صدیوں میں، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزا دیا کرتے تھے ایسے آدمی کو جو کوئی دین کی بات کرتا، جو بغیر پہلے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اس نے مکمل دین نہ سیکھا ہوتا، سزا دیا کرتے تھے، بھائی تم خود بھی گمراہ دوسروں کو گمراہ کرو گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، یا ارحم الراحمین۔